بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی نے عدالت سے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو سزائے موت دینے کی استدعا کر دی۔ نئی دہلی ہائی کورٹ نے سزائے موت پر لا کمیشن کی سفارشات بھی طلب کی ہیں۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کی عدالت میں استدعا کی سخت مذمت کی ہے۔ حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت 2024 کے انتخابات جیتنے کے لیے یاسین ملک کو مارنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ NIA کا اقدام کشمیری قیادت ختم کرنے کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں یاسین ملک کے خلاف اقدام کا سخت نوٹس لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یاسین ملک پر دہشت گردوں کی فنڈنگ کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے۔ کورین جنگ میں مرنے والے امریکی فوجی کی لاش کی باقیات 73 سال بعد اہل خانہ کو دفنانے کے لیے دے دی گئیں۔ لوتھر ہرشل اسٹوری 18 سال کی عمر میں 1 ستمبر 1950 کو جنگ میں مارا گیا تھا۔ لوتھر ہرشل اسٹوری کی باقیات کو ریاست جارجیا میں اس کے آبائی علاقے میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ موصوف کی لاش کی باقیات 1950 میں جنوبی کوریا کے قریب سے برآمد ہوئیں اور بعد ازاں وہ ہوائی میں بحر الکاہل کے نیشنل میموریل قبرستان میں دیگر مرنے والے نامعلوم فوجیوں کے ساتھ طویل عرصے تک دفن رہیں۔ امریکی فوجی کی لاش کی باقیات کی شناخت کا اعلان صدر جو بائیڈن نے 26 اپریل کو جنوبی کوریا کے صدر کی سرکاری دورے کے دوران کیا تھا۔ چین کا خلائی جہاز شینزو روانہ ہو گیا۔ اس مشن کی خاص بات اس میں سوار ایک سویلین سائنسدان ہیں۔ یونیورسٹی پروفیسر خلا میں جانے والے پہلے چینی شہری ہیں۔ چین کا خلائی جہاز شینزو 16 تیاگونگ خلائی اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا ہے۔ اس خلائی جہاز میں 3 چینی خلاباز سوار ہیں۔ چین رواں عشرے کے آخری یعنی 2030 تک چاند پر بھی انسانی مشن بھیجنا چاہتا ہے۔ امریکہ، جاپان اور فلپائن کی کوسٹ گارڈ فورسز پہلی بار ساؤتھ چائنا سمندر میں سہ فریقی بحری مشقوں میں حصہ لیں گی۔ یہ مشقیں 1 سے 7 جون تک جاری رہیں گی، جبکہ آسٹریلیا مبصر کے طور پر شرکت کرے گا۔ فلپائن کے 4 جبکہ امریکہ اور جاپان کا ایک بحری جہاز مشقوں میں حصہ لے گا۔ یہ مشقیں سمندر میں قانون نافذ کرنے، سرچ اور ریسکیو آپریشن میں تعاون کو بہتر بنانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہیں۔ رواں برس فروری میں فلپائن نے جاپان اور امریکہ کو مشترکہ بحری مشقوں کے لیے تجویز پیش کی تھی۔ روس نے یوکرینی فضائیہ کے اڈوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی فوج نے گزشتہ رات یوکرین میں ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں تمام اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ یوکرینی حکام نے روسی فوج کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO اور ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کی جانب سے مشترکہ طور پر پیر کی روز شائع رپورٹ میں جون سے نومبر 2023 کے درمیان کی مدت کے حوالے سے غذائی عدم تحفظ پر ابتدائی انتباہ جاری کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ عالمی سطح پر معاشی سست روی کے درمیان بڑھتے ہوئے عوامی قرضوں نے پاکستان کے مالی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر معاشی اور سیاسی بحران مزید بگڑتا ہے تو پاکستان میں آئندہ مہینوں میں غذائی عدم تحفظ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے سیلاب نے صورتحال کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کو اپریل 2023 اور جون 2026 کے درمیان
77.5 بلین ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہوں گے، جو کہ سن 2021 میں 350 بلین ڈالر کی جی ڈی پی کے لحاظ سے کافی زیادہ رقم ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں سیکیورٹی فورسز نے درجنوں قبائلی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دو فرقوں کے مابین جاری تصادم میں اب تک تقریباً 80 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور فوج کی تعیناتی کے باوجود حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے قبل اتوار کے روز تشدد کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار اور 4 سویلین مارے گئے تھے اور پیر کے روز بھی تشدد کے واقعات میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بغداد میں ہونے والی ایک روزہ کانفرنس میں عراقی وزیر اعظم نے 17 بلین ڈالر کے علاقائی ٹرانسپورٹ منصوبے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مقصد ایشیا سے یورپ تک سامان کی ترسیل کو آسان بنانا ہے۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے اس موقع پر کہا کہ یہ ترقیاتی منصوبہ بصرہ میں واقع گرینڈ فاؤ بندرگاہ کے ذریعے خلیجی ممالک سے یورپ تک سامان کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرے گا۔ بتایا گیا ہے کہ ریلوے اور ہائی ویز کے نیٹ ورک کے ذریعے ایشیائی ممالک کو ترکی سے ملایا جائے گا اور ترکی کے راستے یورپ سے منسلک ہوں گے۔ آواز شعیب خالد۔